السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف۔ آج کا قصہ کیا بلکہ آج میں آپ سبوں کو ایک جوک سنانے والا ہوں، ایک لطیفہ سنانے والا ہوں، تاکہ ہم لوگوں کے چہروں پر تھوڑی بہت ہنسی آ جائے، ہم لوگوں کے چہرے پر تھوڑی بہت مسکراہٹ آ جائے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں آج کے لطیفے کی طرف۔ ایک بیوہ عورت تھی، اس کی ایک بیٹی تھی جو ذرا جوان ہو گئی تھی، جن کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ تو اس بیوہ عورت نے اپنے بیٹی کی شادی کے لیے ایک عجیب شرط رکھی، ایک عجیب کنڈیشن رکھ دی۔ میری بیٹی سے وہی لڑکا شادی کر سکتا ہے جو لڑکا حق مہر میں 5 لاکھ روپے دے، ایک پیسہ بھی کم نہیں۔ جو لڑکا حق مہر میں 5 لاکھ روپے لے کر آئے گا، میں انہی سے اپنی بیٹی کی شادی کرواؤں گی۔ تو ماشاءاللہ بیٹی بھی بہت خوبصورت تھی، ایسی تھی جیسا مان لیں کہ کوئی جنت کی حور آ گئی ہو دنیا میں۔ سارے لڑکے لٹو ہو گئے تھے، اس کی خوبصورتی کی سارے لڑکے دیوانے ہو گئے تھے۔ بہرحال دیوانے تو ہو گئے تھے، پر دیوانے پن سے آج کے دور میں کام نہیں چلتا۔ تو اس کی ماں نے جو شرط رکھی تھی 5 لاکھ روپے حق مہر کے، تو وہ ہر کسی کے بس کا نہیں تھا۔ تو ان لڑکوں میں سے ایک لڑکا نے ٹھان لیا کہ نہیں، مجھے کسی بھی حال میں اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، اس لڑکی سے اپنی بیاہ کرنی ہے۔ تو وہ لڑکا دنوں رات محنت کرنا شروع کر دیا، جیسے تیسے 3 لاکھ روپے اکٹھا کر لیا۔ اب وہ لڑکا 3 لاکھ روپے اکٹھا کر لیا، اب اس سے آگے اس کی کیپیسٹی نہیں تھی، اس سے آگے وہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ لڑکا ایک روز اپنے چچا کے پاس گیا، اور ان کا چچا بہت بڑا بیپاری تھا۔ اور جب یہ بھتیجا اپنے چچا کے پاس گیا اور چچا سے کہا کہ چچا مجھے فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے، پر اس کی ماں نے ایک عجیب شرط رکھی ہے، ایک عجیب کنڈیشن رکھی ہے، آپ ہماری تھوڑا اس میں مدد کریں۔ تو ان کا چچا نے کہا اچھا بیٹے بتاؤ آخر بات کیا ہے۔ تو بھتیجے نے بولا کہ چچا ایک لڑکی ہے، اس کی ماں نے یہ ایک شرط رکھی ہے کہ جو لڑکا میرے بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ 5 لاکھ حق مہر ادا کرے گا، پھر ہی وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئے۔ جس لڑکے کے پاس 5 لاکھ روپے حق مہر ادا کرنے کے لیے ہو، وہی لڑکا میرے گھر میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے۔ تو وہ ان کا چچا بہت جوش میں اٹھا اور کہا چل بیٹے میں آج تیری ان لڑکی سے نکاح کروا دیتا ہوں، چل تو اس کی ماں کو دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے۔ تو چچا 3 لاکھ روپے لیے وہ لڑکے سے اور اس بیوہ عورت کے پاس گئے، اور وہاں پہ جانے کے بعد اچھے سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر سے جواب بھی ملا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لڑکے کا چچا بات شروع کرنے سے پہلے اس بیوہ عورت کے پاس ایک شرط رکھی کہ اگر تم اس شرط کو مانتی ہو تو پھر میں آگے بات کروں گا۔ تو اس بیوہ عورت کہی جی میں آپ کا شرط ماننے کے لیے بالکل تیار ہوں، آپ شرط بتائیں۔ تو کہا دیکھو میری شرط چھوٹی سی ہے کہ اس وقت تک آپ کو نہیں بولنا ہے جب تک میری بات پوری نہ ہو جائے۔ کہا جی ٹھیک ہے، میں اس وقت تک اپنی زبان کو نہیں کھولوں گی۔ تو ان کا چچا کہتا ہے دیکھو یہ میرا بھتیجا ہے، اور یہ میرا بھتیجا آپ کی بیٹی سے، آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ نے جو شرط رکھی ہے کہ حق مہر 5 لاکھ روپے ہو، پھر ہی میرے گھر آنا میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، اور یہ لڑکا یہ میرا بھتیجا تمہاری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو وہ ادھر سے بول پڑی کہ جب آپ کو معلوم تھا کہ میں نے 5 لاکھ کا شرط رکھی ہے تو پھر بھی آپ منہ اٹھا کے آ گئے۔ تو اس کے چچا نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ جب میری بات مکمل ہو جائے پھر اپنی بات کو کہنا، پھر اپنی بات کو شروعات کرنا۔ تو وہ بیوہ عورت معافی مانگی اور کہا اپنی بات کو جاری رکھیے اور اپنی بات کو مکمل کیجیے۔ تو ان کا چچا کہتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بھی بہت خوبصورت ہیں، بہت پیاری ہیں،
اور ماشاءاللہ آپ اتنی خوبصورت ہیں کہ آپ کی خوبصورتی پر تو کوئی بھی آپ کے قدموں میں آ کے گر جائے، لیکن یہ ناکارہ بندہ پھر بھی آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور 1 لاکھ کیش لے کر آیا ہے اپنے ساتھ تاکہ آپ نکاح کے لیے ہاں کر دیں۔ تو کیا ہونا تھا، اس بیوہ عورت کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ تو ہواؤں میں اڑنے لگی اور کہنے لگی ہاں کیوں نہیں، آپ کا آنا مبارک ہو، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں اور میری بیٹی کا نکاح آپ کے بھتیجے سے میں کر دوں گی۔ تو یہ ہونا تھا کہ دونوں کا طے ہو گیا۔ اب دونوں جو چچا بھتیجے باہر آئے، باہر بہت سے لڑکے کھڑے تھے جو وہ لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے نمبر میں لگے ہوئے تھے کہ کیسے ہمارے پاس 5 لاکھ روپے ہو اور ہم ان سے شادی کر لیں، ان سے نکاح کر لیں۔ تو جیسے ہی وہ چچا بھتیجے باہر آئے تو کہنے لگے بات بن گئی کیا؟ تو وہ چچا بھتیجے، چچا تھوڑا سا کالر وغیرہ ٹائٹ کیے، کپڑے وغیرہ کو فٹ کیے اور کہنے لگے جی ہاں بالکل بات بن گئی ہے۔ تو بھتیجے کو کہا تمہاری بھی بات بن گئی؟ کہا جی ہاں بالکل بات بن گئی ہے۔ تو وہ لڑکے لوگ بڑا تعجب کرنے لگے یہ بات کیسے بنی؟ تو اس لڑکے کا چچا نے کہا کہ بیٹے دیکھو، تھوک مال میں اور کھلم کھلا میں بہت فرق ہوتا ہے، چونکہ ہم نے تھوک کا سودا کیا ہے اور تھوک مال جب بھی ملتا ہے وہ 2 پیسے سستا ہی ملتا ہے، اور جو میں نے سودا کی ہے وہ کسی کے بس کی نہیں ہے، بس سمجھ لو سودا ہو گیا ہے۔ وہ چچا بھتیجے آگے چلے اور بھتیجا بھی اپنا گلا صاف کر کے اپنے چچا سے کہا کہ چچا 1 لاکھ میں تو آپ کا نکاح ہو گیا اور 1 لاکھ میں میرا نکاح ہو گیا، اب جو 1 لاکھ روپے بچے ہیں اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ پیسے ہمیں لوٹا دیجئے تاکہ میں اپنے شادی کی ضروریات کی چیزوں کو خرید لوں۔ تو ان کا چچا کہنے لگا کہ بھتیجے ابھی تو بہت بڑی مصیبت باقی ہے، ابھی جو بہت بڑا بلا ہے ان کو کیسے کنوینس کرنا ہے، ان کو کیسے اپنے قابو میں کرنا ہے، یہ میں اب سوچ رہا ہوں، اور یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں انہیں یہ 1 لاکھ روپے دوں گا تو وہ مان جائے گی۔ تو بھتیجا کہنے لگا کہ چچا وہ مصیبت کیا ہے، وہ پریشانی کیا ہے؟ کہا وہ تمہاری چاچی ہے، اگر وہ مانے گی تو میرا نکاح ہوگا اور میرا نکاح ہوگا پھر تیرا نکاح ہوگا۔ اگر یہ سمجھ لے اگر انہیں یہ 1 لاکھ روپے نہیں دیں گے، اگر وہ نہیں مانی تو نہ میرا نکاح ہوگا اور نہ تیرا نکاح ہوگا۔ اب کیا دیکھ رہے ہیں، 3 لاکھ روپے ختم ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی چچا اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو برائے کرم اس جیسی حرکت نہ کریں، یہ صرف ایک لطیفہ تھا، یہ صرف ایک جوک تھا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے شیئر کریں، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔